السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اور کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ میرے محترم حضرات علماء، سامنے تشریف فرما میرے محترم بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز طلباء و طالبات، میں کوئی اسٹیج کا مقرر نہیں ہوں۔ دربھنگا کی سرزمین پر مسجدوں کے منبر سے کئی موقع ملے ہیں، لیکن کسی جلسے کے اسٹیج پر یہ پہلا موقع ہے، اور نہ ہی میں کوئی روایتی مقرر ہوں کہ آپ کے سامنے شعرا بیانی یا شیریں بیانی کر سکوں۔ کچھ باتیں بے ترتیب ہی صحیح کہنے کی کوشش کروں گا، اور اللہ سے دعا ہے کہ جو باتیں زبان سے نکلے وہ ہمارے دلوں کو چھو جائے۔ میرا تعلق چونکہ مکتب سے ہی ہے، ادارہ دینیات بمبئی، جس میں 10 سال خدمت کا موقع ملا، اور آپ کے بچے اور بچیاں جس نصاب کو پڑھتے ہیں، اس شعبے کی ذمہ داری اور اس کو لکھنے اور پڑھنے کا موقع میسر آیا۔ اس نظام کو ترتیب دینے کا میں حصہ رہا ہوں، اس لیے کچھ باتیں میرا حق بنتا ہے کہ میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ اس سے پہلے ایک آیت کریمہ پڑھوں گا۔ اللہ تعالی نے اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا صدق الله مولانا العظيم۔ میرے معزز سامعین، یہ دراصل مکالمہ اللہ نے اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمایا ہے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا اس دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے اولاد کی تئیں فکر مندی ظاہر کی۔ کیا آپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے واقف ہیں؟ یہ نبی گزرے ہیں، ان کے والد محترم بھی نبی، ان کے دادا محترم بھی نبی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف بھی نبی۔ بھائی کیمرے کی لائٹ بند کر دو، بہت ڈسٹرب کرتا ہے، بات سننے دیجیے گا۔ میں یہ بات، بچے تھوڑی دیر کے لیے آپ خاموش ہو جائیں، آپ اچھے بچے ہیں اور آپ نے پڑھا ہوگا اچھے بچے وہ ہوتے ہیں جو بڑوں کا ادب کرتے ہیں۔
آپ کے اسٹیج پر آپ کے شہر کے موقر علماء تشریف فرما ہیں، ان کے احترام میں آپ خاموش ہو جائیے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد محترم بھی نبی، دادا محترم بھی نبی، ان کے بیٹے بھی نبی، اور ایک سلسلہ چلا انبیاء کا۔ ان کے دادا محترم کو ابو الانبیاء کہا گیا ہے۔ آخر کیا وجہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اخیر وقت میں اپنے اولاد کے تئیں اس فکر مندی کا اظہار کیا، اور جو سوال آپ نے قائم کیا وہ ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیا۔ میرے محترم، قرآن مجید کو جب ہم پڑھیں تو اس کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ نے جو قرآن اتارا ہے اس میں ہمیں پیغام دیا ہے، وہ ایک راہ ہدایت ہے، وہ دستور زندگی ہے۔ رمضان قریب ہے، ہم یعلمون تعلمون کی تراویح بہت جگہ سنیں گے، بہت جگہ ایسی بھی تراویح ہوگی جس کی ایک ایک آیت کانوں سے گزرتے ہوئے دلوں کو چھوئے گی۔ یہ ایک رحمت کا مہینہ آ رہا ہے، کم سے کم اس مہینے میں قرآن مجید کے ترجمے کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ جہاں تفسیر کا اہتمام ہو اس تفسیر میں بیٹھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کے پاس موقع نہ ہو تو آن لائن بہت سی تفسیریں موجود ہیں، آڈیو ویڈیوز کی شکل میں اس کو سننے کی کوشش کریں۔ یہ سوال حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے کیا تھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ یہاں جتنے والدین موجود ہیں، وہ لوگ جنہیں اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، وہ حضرات خواہ وہ مرد ہوں یا عورت، جنہیں اللہ نے نعمت عطا کی ہے اولاد کی، اور اولاد کی ذمہ داری عطا کی ہے، وہ غور سے سنیں۔ ہمارے لیے اس میں سبق ہے، رہنمائی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اپنی اولاد کے تئیں کس اعتبار سے ہمیں فکر مند ہونا چاہیے۔ میرے محترم، ہم بار بار سنتے ہیں کہ اولاد کے تئیں اور والدین پر 3 حقوق ہیں۔ ایک، جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا بہتر نام رکھ دو، اور جب ہوشیار ہو، تھوڑا بڑا ہو جائے، تھوڑی سی عمر زیادہ ہو جائے تو اسے بہتر ادب سکھاؤ، اور جب نکاح کی عمر ہو جائے تو اسے بہتر رشتہ ڈھونڈ کر نکاح میں باندھ دو۔ آپ نے کہیں یہ نہیں سنا ہوگا کہ ماں باپ پر یہ فرض عین ہے کہ اولاد کو بہتر تربیت نہ دے لیکن مکان کا انتظام کر دے، زمین کا انتظام کر دے، گاڑی اور گھوڑے خرید کر ان کے دروازے پر لگا دے۔ مسئلہ اس وقت برعکس ہے، ہر ماں باپ اس فکر میں لگا ہوا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کے پاس مکان ہو، سر چھپانے کے لیے چھت موجود ہو۔ ہر ماں باپ اس فکر میں لگا ہوا ہے کہ کچھ زمین ہماری اولاد کے لیے میں چھوڑ جاؤں تاکہ میرے مرنے کے بعد وہ بھٹکے رہیں۔ میرے محترم، یہ سب واجبات اور فرائض میں سے نہیں ہیں۔ فرائض میں ہے کہ آپ نے اچھی تربیت دیجیے، اچھے اخلاق سکھلائیے، زندگی کا بہترین سلیقہ سکھائیے، وہ سلیقہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا، وہ اخلاق جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے ہیں، جس پر عمل کر کے گئے ہیں، وہ اخلاق سکھائیں۔ میرے محترم، میں اسی سوال پر آتا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سوال کیا تھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ بچوں نے ایک زبان ہو کر کہا کہ آپ کے بعد اپنے باپ دادا کا جو مذہب رہا ہے، وہ جس کی عبادت کر کے گزرے ہیں، ہم انہی کی عبادت کریں گے اور ہم مسلمانوں میں سے ہوں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں،
یہ قرآن مجید کا یہ واقعہ اور مکالمہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کے تئیں فکر مند ہو جائیں۔ یہ مکتب کی تعلیم، یہ مدرسے کی تعلیم اور یہ اسکول کی تعلیم، یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم ان کو الفاظ پڑھاتے ہیں، وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ کتابوں کا گردان کر لیں، وہ اس لیے ہے کہ ہمارے بچوں میں اچھے اخلاق جنم لیں، وہ اچھے اخلاق سے آراستہ ہو، ایک صالح معاشرہ وجود میں آئے، نیک صالح بیٹیاں معاشرے میں پائی جائیں، تاکہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ قوم کو ایک نیک اور صالح اولاد عطا کرے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تعلیم کے 3 درجے ہیں۔ ایک درجہ ہے فرض کا، ایک درجہ ہے فرض کفایہ کا، اور ایک درجہ ہے نفل کا۔ وہ تعلیم جس سے ہم حلال اور حرام کا فرق جان سکیں، جس سے اللہ کو ایک ہونا جان سکیں، وہ تعلیم جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ہم سمجھ سکیں، اللہ کے نبی کی خاتم الانبیاء اور خاتم النبیین ہونے کا عقیدہ ہمارے دلوں میں پختہ ہو سکے، وہ تعلیم ہمارے لیے فرض ہے۔ اور یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ تعلیم آپ کو انہی مکاتب سے ملیں گے۔ دوسرا درجہ ہے فرض کفایہ کا، ایک ایسا محلہ جہاں 3-4 علماء ہوں تو پورے محلہ کی طرف سے کافی ہو جائے، لیکن اللہ نے 50 علماء پیدا کر دیا، تو 4-5 علماء وہاں بنے ہیں، وہ فرض کفایہ کے درجے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اصلاح کا کام لے گا، باقی ان کے معاونین ہوں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اور نفلی درجہ یہ ہے کہ ہم ان علوم کو اس لیے سیکھیں کہ ہم ان کو اچھی طرح سمجھ سکیں، اور جو چیز ہمارے لیے سمجھنے کے ہیں، اخلاق کے، عادات کے، معاشرے کی اصلاح کے، اس کو جاننے کی کوشش کریں۔ اس وقت ضرورت ہے کہ ہمارے ہر محلے میں مکاتب کا نظام قائم ہے۔ یہ مکاتب جہاں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، اور عصر کے بعد سے اب تک یہ ننھے منھے بچے اپنی توتلی زبانوں سے قرآن مجید پڑھ کر سنا رہے تھے، تلاوت کلام اللہ کر رہے تھے، حمد نعت اور دعائیں اور مسائل سنا رہے تھے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اسے کھیل نہ سمجھیں، اسے کھیل نہ سمجھیں۔ یہی وہ تعلیم ہے جو ہمارے بچوں کو ارتداد سے محفوظ رکھے گی، یہی وہ تعلیم ہے جو ہمارے بچوں کو الحاظ سے محفوظ رکھے گی۔ جہاں مکتب کی تعلیم کا نظم نہیں ہے، آپ وہاں جا کر دیکھیں بچوں کے اندر، محلے میں، نوجوانوں میں، عورتوں میں، مرد میں کس طریقے سے ذہنی اور فکری اقتدار کی ہوا چل رہی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک آدمی وہ ہے جو زندگی بھر مکتب میں نہیں گیا، مدرسوں میں نہیں گیا، اسکول میں نہیں گیا، کچھ نہیں پڑھا، یہ جہالت ہے، اور جہالت کے راستے سے بھی گمراہی آتی ہے، اور گمراہی کا دوسرا راستہ تعلیم ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ تعلیم ہو تو گمراہی کیسے آ سکتی ہے؟ میرے محترم، تعلیم کے راستے سے آئی ہوئی گمراہی بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ ہمارے پاس اس وقت جو عصری درسگاہوں کا نظام تعلیم ہے، اور اللہ ہم سب کو بچائے، اس وقت کی حکومت کے جو نیو ایجوکیشن پالیسی ہے، اس کے جو کانسیپٹ ہیں، اس کا جو نظریہ ہے، اس میں جن مواد کا انتخاب کیا گیا ہے، اگر وہ مواد ہمارے بچے پڑھنے لگے تو یقین جانیے ابھی تو کچھ نہیں ہے، آئندہ چل کر جو کچھ ہم اپنے بچوں میں علم دین اور دین سے لگاؤ کی بو پاتے ہیں، یہ بھی ختم ہو جائے گا۔
اس کو باقی رکھنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مکتب کی تعلیم سے جوڑیں، اپنی لڑکیوں کو مکتب کی تعلیم سے جوڑیں، خود کو مکتب کی تعلیم سے جوڑیں، جو ہمارے گھر کی خواتین ہیں اس کو مکتب کی تعلیم سے جوڑیں۔ ہر بچہ جو چھوٹا ہے وہ مدرسوں میں نہیں جا سکتا، ہر وہ خواتین جو خاتون ہیں وہ مدرسوں میں نہیں جا سکتی، کہیں مستقل رہ کر نہیں پڑھ سکتی۔ آپ گھر میں رہیں، 1 گھنٹہ روز نکالیں۔ وہ بچے جو اسکول سے جڑے ہوئے ہیں، آپ اسکول جائیے، کوچنگ جائیے، پلے گراؤنڈ جائیے، کھیلیے کودیے، سب کچھ کیجیے، صرف روز کا 60 منٹ نکال کر اپنے بچوں کو مکتب میں جوڑیے۔ ہم نے دیکھا ہے بنگال سے لے کر راجستھان کی آخری سرحد تک ہم نے مکاتب کے نظام کو بہت قریب سے دیکھا ہے میرے دوستو۔ جہاں جہاں یہ مکتب کا نظام جاری ہے، جس محلے میں مکتب کا یہ سلسلہ چل رہا ہے، وہاں کے بچوں کی زبان سے گانے ختم ہو گئے، گالیاں ختم ہو گئی۔ گانے اور گالیوں کی جگہ بچے نصاب میں پڑھائے جانے والے حمد اور نعت کو گنگناتے ہیں۔ یہ دینیات کا نصاب جو آپ کے بچے پڑھتے ہیں، اس نصاب کے اندر تربیتی نظام کو شامل کیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ہر بچہ 1 مہینے تک اپنے ماں باپ یا اپنے سرپرست یا اپنے گھر والوں میں سے کسی کا روز پیر دبائے اور اپنے سرپرست سے سگنیچر لے کر آئے گا۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ روزانہ نماز پڑھا یا نہیں پڑھا، اس کے سگنیچر لے کر آئے گا۔ 10 مہینے نظام تعلیم کے ہوتے ہیں، ہر مہینے ایک نئے اعمال دیے گئے ہیں۔ الفاظ کے پڑھ لینے سے میرے دوستوں کتابیں تو ختم ہو جائے گی، علم کا خزانہ دماغ میں تو جمع ہو جائے گا، لیکن جب ان الفاظ کو عمل میں شامل کریں گے، اس پر عمل کریں گے، تو وہ روح کی شکل بن کر اس کی نورانیت کی شکل میں دلوں میں اترے گا۔ پھر ہمارے بچوں میں اخلاق حسنہ، وہ ہمارے بچے اس سے مزین ہوں گے، اور جس طریقے سے ہم اپنا ماحول سماج میں چاہتے ہیں، معاشرے میں چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے اور سماج کی ہر لڑکیاں محفوظ ہو، ہمارا ہر نوجوان نگاہ نیچے کر کے چلے، ہر نوجوان ہمارے گاؤں اور محلی کی بیٹیوں کا محافظ بن سکے، میرے دوستو یہ انہی مکاتب سے وجود میں آئیں گے۔ چونکہ ہمارے درمیان بہت سے علماء موجود ہیں، بہت سے اکابرین موجود ہیں، ہمیں ان کو بھی سننا ہے۔ یہ ایک پیغام تھا دینیات کے نظام سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر ماں باپ بحیثیت ماں باپ اپنے اولاد کی فکر کیجیے، ورنہ قیامت میں اللہ تعالیٰ آپ کے سرپرست ہونے کی حیثیت سے آپ کے ماتحتوں کے تعلق سے سوال کرے گا کہ ہم نے تمہیں ذمہ دار بنایا تھا، اولاد کی نعمت عطا کی تھی، تم نے اپنے اولاد کو کیا تربیت دی، انہیں کیا سکھایا، انہیں کیا پڑھایا۔ آپ شوق سے اسکول بھیجیے، شوق سے کوچنگ بھیجیے، شوق سے کھیل کے میدان میں بھیجیے، لیکن ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ اپنی نگاہ اور اپنی نگرانی ان سے بالکل نہ ہٹائیے۔ یا آپ بالکل نہ سوچئے کہ ہمارا بچہ فلاں اسکول میں جا رہا ہے تو اس کی تعلیم اچھی ہو رہی ہے، اس کی تربیت شاید تعلیم اچھی ہو، وہ بہترین وکیل بن جائے، بہترین ڈاکٹر بن سکتا ہے، بہترین انجینئر بن جائے گا، لیکن یاد رکھیے اگر اس کا مزاج دینی نہ ہوا، اس نے دین کی تربیت حاصل نہ کی، تو ایک انسان کی شکل میں وہ پڑھا لکھا وکیل ضرور ہوگا، لیکن انسانوں کی جیب خالی کرنے والا وکیل ہوگا۔ وہ ڈاکٹر ضرور ہوگا، لیکن بہت سارے ایسے پیشنٹ جس کا علاج کم سے کم رقم میں کیا جا سکتا ہے، وہ اس کے حق میں ایک ظالم ڈاکٹر شامل مانا جائے گا۔ ایسے حالات پائے جاتے ہیں، اس لیے میرے بھائی آپ دیندار، آپ وکیل بنیے لیکن دیندار وکیل، ڈاکٹر بنیے لیکن دینی مزاج رکھنے والا ڈاکٹر، انجینئر بنیے لیکن دینی مزاج رکھنے والا ڈاکٹر، اور یہ چیزیں آپ کو انہی مکاتب سے ملیں گی، انہی مساجد میں پڑھائے جانے والے نصاب تعلیم سے ملیں گی۔ لہذا اپنے بچوں کو پڑھائیے،
خود پڑھیے، اپنی عورتوں کو مستورات مکاتب سے کے نظام سے جوڑیے۔ جو باتیں ہم نے کہی ہے اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں عزیزم قاری تنویر صاحب کو، اللہ تعالیٰ آپ کو حوصلہ دے، اپنی مدد اور نصرت شامل حال رکھے۔ آج سے تقریباً 10 سال قبل جب یہ محلے میں دینیات کا مکتب شروع ہوا تھا، اس کے افتتاحی موقع پہ حاضری ہوئی تھی۔ آج یہ نظام دیکھ کر خوشی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو جاری رکھے، قائم رکھے۔ وآخر دعوانا